عمران خان کا افغان طالبان کو فری ہینڈ، امریکہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اب صرف جنگ ہوگی۔ عمران خان نے جو بائیڈن کی مدد سے انکار کر دیا، بازی پلٹ گئی یا قایا پلٹ گئی؟ پاکستان پیچھے ہٹ گیا، افغان مجاہدین کی امریکہ پر شلغار، وائٹ ہاؤس میں تابوت بننا شروع، یہ تو ابھی آغاز ہے، انجام کیا ہو؟ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ہم یہ داستان اپنے خون سے لکھیں گے۔ جو بائیڈن اور مودی یاد رکھیں گے ان کا پالا کس قوم سے پڑا ہے۔ ہمیں پاکستان کی فکر نہ ہوتی تو امریکہ کی اب تک اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوتی۔ پاکستان نے افغان مجاہدین سے وفا نبھا دی، امریکہ کی خطرناک ترین ہیلی کاپٹر اڑا کر امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پہلا بڑا پیغام دیتے ہوئے آخری وارننگ بھی سینڈ کر دی۔ افغان سرزمین امریکہ ہندوستان کا قبرستان بن گئی، غزہ ہند کی آگ بھڑک اٹھی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ مجاہدین نے کیسے بائیڈن کے گرد شکنجہ کس دیا۔ پاکستان ہماری مدد کرے، پینٹاگون چیف کا جنرل باجوہ کو فون۔ جو بائیڈن پہلے انسان بنے اور اپنے وعدے پورے کرے۔ پاکستان کا جواب، اب کیسے پاکستان امریکہ کا مستقبل طے کرنے جا رہا ہے؟ تہلکہ خیز رپورٹ۔ ناظرین اکرام، پاکستان راستے سے ہٹ گیا، اب ہم مجاہدین کو نہیں روکیں گے، پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا امریکہ کو صاف جواب۔ افغان سرزمین امریکہ ٹینکوں، ہیلی کاپٹرز کا قبرستان، اپنا معاملہ خود دیکھیں، اب بنے گا افغانستان دوسری سپر پاور کا قبرستان۔ امریکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اور شکست و ضلالت ان کا مقدر بن چکی۔ جو بائیڈن کو عزت راس نہ آئی، امریکی تھنک ٹینک نے ہی بڑا دعویٰ کر دیا۔ 27 مارچ 2021 کو ایک ایسی رپورٹ منظر عام پر آئی جس نے دنیا بھر کو نئی حیرانگی میں مبتلا کر دیا، اور اس کی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے شائع کی، جس میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغان طالبان کی طاقت کے اندازہ کرتے ہوئے امریکی خفیہ اداروں نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوج افغانستان میں لڑائی میں مصروف فریقین کے درمیان شراکت اقتدار کے معاہدے کے بغیر واپس چلی گئی تو مجاہدین 2-3 سال کے اندر ملک کے زیادہ تر حصوں کا انتظام سنبھال سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حیران کن بات تھی کہ دنیا کی سپر پاور جو کہ پورے دنیا کے طاقت کے نظام پر کنٹرول رکھتی ہے، اور وہ ایسا بیان جاری کرے جو کہ مجاہدین کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہو، تو یہ کسی بڑی پیش رفت سے کم نہیں ہے۔ اگر خبر کی تفصیلات میں جائیں تو یہ رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے حکام کا نام ظاہر کیے بغیر کہا کہ مجاہدین کی طرف سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی صورت میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ شدت پسند عسکری تنظیم القاعدہ پھر سے افغانستان میں اپنے قدم جما لے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا 1 مئی کی ڈیڈ لائن کے مطابق افغانستان میں موجود 3500 امریکی فوجیوں کو واپس بلایا جائے یا نہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مجاہدین کے درمیان فروری 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں امریکی فوج کی افغانستان سے واپسی کی ڈیڈ لائن پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اخبار کے مطابق بعض امریکی حکام جو امریکی فوج کو افغانستان میں رکھنے کے حق میں ہیں، وہ خفیہ اداروں کی اس رپورٹ کو اس استدلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ امریکی فوجیوں کو ڈیڈ لائن کے بعد افغانستان میں موجود رہنا چاہیے، لیکن وائٹ ہاؤس اس معاملے میں تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ خفیہ اداروں کا تجزیہ گزشتہ برس ٹرمپ انتظامیہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امریکہ کو اصل پریشانی کیا ہے اور کیوں وہ افغانستان میں مجاہدین کے اقتدار میں آنے سے اتنا خوفزدہ ہے۔ امریکہ اس موقع کو اپنی جان چھڑوانے کی بجائے کیوں غور و فکر کرنے پر ضائع کر رہا ہے؟ دوستو، اگر افغان مجاہدین افغانستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر پورا افغانستان ہی ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت سی ایسی مشکلات پیدا ہوں گی جس کا حل بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ امریکی حکومت کا ماننا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر افغانستان سے کوئی اٹھے گا اور اٹھ کر مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے گا۔ امریکہ کے لیے مسلم اور امت ہونے کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کسی بھی دوسرے مذہب کو دیکھا جائے تو اس کے پیروکار جہاں بھی رہتے ہیں صرف اسی زمین کے بارے میں یعنی اسی ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن مسلمان دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہوگا وہ دوسرے مسلمان کے درد اور دکھ میں برابر کا شریک ہوگا۔ دراصل مغربی ممالک اب یہ جان چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کا مسئلہ کسی ایک ملک اور قوم کا نہیں، بلکہ اس مسئلے میں تمام مسلمان ایک ہیں، کیونکہ اسلام میں قومیت کا نظریہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے، جس کی ایک اگر چھوٹی سی مثال یہ لی جائے کہ فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ ایسے ہی مجاہدین بھی مسلمانوں کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت مجاہدین کے خلاف
ہو وہ متحد ہے جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ دراصل جمہوریت کے نام پر تمام اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئیں، کیونکہ اگر مجاہدین اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت دنیا میں مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں شام، یمن، مصر، کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امریکہ افغانستان میں لینے کیا آیا تھا اور کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن پر عائد کی تھی۔ حملوں کے وقت اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے، جہاں طالبان کی حکومت تھی۔ مجاہدین نے اسامہ کی گرفتاری اور امریکی حوالگی کے امریکی مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو پسپا ہونا پڑا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے خود کو پھر سے منظم کر لیا اور غیر ملکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس عرصے میں دوسرے ممالک کی افواج بھی امریکی افواج کی مدد کو آ گئیں، اور اس وقت سے اب تک امریکہ اور اس کے اتحادی مجاہدین کے حملوں کا زور توڑنے کی کوشش میں ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی انتہائی اہم ہے کہ جنگ نے اتنا طول پکڑا مگر کیوں پکڑا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں مجاہدین کی جانب سے شدید مزاحمت، افغان فورسز اور حکومت کی عملداری کا دائرہ اثر، اور دوسرے ممالک کی طرف سے اپنی افواج کو زیادہ عرصے تک افغانستان میں رکھنے کے عزم کا فقدان۔ پچھلے 18 برسوں میں کئی مرحلوں پر مجاہدین کو پسپائی کا سامنا رہا۔ سن 2009 میں امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ کر دی۔ اس کے نتیجے میں جنوبی افغانستان کے کچھ حصے مجاہدین کے ہاتھ سے نکل گئے، مگر یہ صورتحال زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکی۔ مجاہدین نے نئی صف بندی کی، اور جب بین الاقوامی افواج کا اخراج شروع ہوا تو افغان فورسز اکیلے مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس میں مزید مشکل افغان حکومت کی ساخت نے پیدا کی۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں، جو قبائلی دھڑے بندیوں کی وجہ سے اکثر مفلوج رہیں۔ ہمسایہ ملک پاکستان کا بھی اس میں کردار رہا۔ ناظرین، جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی فوج کے افغانستان میں مستقبل کے حوالے سے اپنا منصوبہ پیش کیا، اس میں کابل کے منتخب نمائندوں اور مجاہدین کے مابین اقتدار میں شراکت داری کا امکان، اور دوسرے پہلو میں امریکی فوج کے جانے کے بعد افغانستان میں دونوں فریقین کے مابین معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تکمیل امن کے لیے متعدد اقدامات کی تجویز پیش کی، جن میں چین، ہندوستان، ایران، پاکستان، روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اقوام متحدہ کی سطح کی میٹنگ بھی شامل ہے، تاکہ کوئی مؤثر منصوبہ بنایا جا سکے۔ امن مذاکرات میں ہندوستان کی باضابطہ شمولیت کو ممکن بنایا گیا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واقعہ صوبہ ہلمند کے علاقے نہر سراج میں پیش آیا۔ افغان وزارت دفاع کے حکام کے مطابق بلیک ہاک ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ہے۔ طالبان نے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔